رات کا وقت ہے تو کچھ جاسوس بھیجے ابو جہل نے، کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اسلحہ کتنا ہے، جوان کتنے، بوڑھے کتنے، ان کا انداز کیا ہے، سارا معلومات کر کے آؤ۔ کفر کی جو معلومات ہیں اس پر ذرا غور کریں۔ اب وہ شخص آیا جا کے ابو جہل سے کہنے لگا 313 ہیں، 6 زرہیں اور 8 تلواریں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، اور کچھ بچے بھی ہیں کچھ بوڑھے بھی ہیں، عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے بوڑھے بھی ہیں، کچھ لمبا چوڑا انتظام کوئی نہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ہنسا، جاسوس واپس آئے نا تو کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا اس طرح کرو کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں نا صبح سب کو گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے نا تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے، ان کو باندھ لو گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پر تو وہاں جا کے دیکھیں گے۔ جب یہ بات کی تو جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا، پوری بات تو سن لے، میری پوری سن تو لے، تبصرہ تو نے شروع کر دیا ہے۔ اس نے کہا چل سنا پوری۔ اس نے کہا ہے 313 پر سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں 313 پر بچے سے لے کر بوڑھے تک، میں جس کو پاس بھی گیا ہوں وہ مصلی پہ بیٹھا ہے اور شہادت کی دعا مانگ رہا ہے۔ مصلی پہ شہادت ہے، مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہیں تھوڑے پر آئے مرنے ہیں، جان دینے آئے ہیں، واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں کسی کا بھی، آئے سارے حضور کے نام پر قربان ہونے۔ ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا، مغویہ گانے گانے والی عورتیں ساری رات گانے گاتی رہیں، اور ادھر انداز بڑا نرالا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سب سے پہلے توجہ کریں گے کافر، حضور کے لیے کسی محفوظ جگہ کا بندوبست کیا جائے، ایک چھپر، ایک عریش، ایک جھونپڑی پہاڑ کے اوپر بنا دی گئی حضور کے لیے۔ مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس جھونپڑی کی حفاظت کرنا تھا، اس چھپر کی، عریش کی جس میں حضور تھے۔ جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا پہرا کون دے گا، تو کہتے ہیں ابو بکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں جو حاضر ہوں۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں پہرے پہ تھا، کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات حضور نے رو کے گزار دی۔ کہا اے اللہ، کیا لفظوں میں حسن ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے، میں لے کے آ گیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا؟ اے اللہ یہ 313 ہی تھے جو میں لے آیا، مہربانی فرما۔ ساری رات دعا ہوتی رہی، ساری رات حضور دعا کرتے رہے۔ پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے، پھر اے محبوب چل 3000 بھیجے، پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے ہیں۔ حضرت علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے کہ نہیں، رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے ہیں، تو محبوب نے کہا نہیں مولا اس طرح نہیں، میرے فرشتے نہ بھیج، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپوں بہ رہے ہیں یار کنارے ہیں تے تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا۔ تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم، محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، محبوب میں بھی تیرے، خدا خود میر مجلس بود، سارے بولیے بھئی آج تو دن ہے نا نعرے لگانے کا، یوم البدر منا رہے ہیں، تو آج تو ٹھنڈا ٹھنڈا نعرہ نہ لگائیں، میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں۔ تو بھائی یہ یاد رکھیں، سمجھے اس بات۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتے آئے، اور جوک در جوک فرشتے آئے۔ کہتے ہیں سرکار ساری رات روتے رہے، ساری رات، تیرے صرف اسلحے سے ہی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو نے ایٹم بم بنا لیا اور توفیق عید کی نماز کی بھی نہیں، اس سے تھوڑی مدد آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کو درس دیا اسلحہ بھی جمع کرنا،
طاقت بھی اکٹھی کرنا، صفیں بھی بنانا، اپنے اندر اتحاد بھی پیدا کرنا، لیکن اگر تم نے کفر پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے خدائی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم سے اللہ کی مدد روٹھ گئی تو جتنے مرضی اسلحے جمع کرتے پھرو، جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کرتے پھرو، تو جس قدر مرضی تم ایٹم بم بناتے پھرو، جب خدائی مدد ہی تمہارے ساتھ نہیں تو کیسے نظام چلے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ساری رات حتیٰ کہ میں بے چین ہو گیا، حضور سجدے میں تھے تو میں حضور کے اوپر لیٹ گیا، میں نے کہا محبوب بس کریں، اٹھ کے دیکھے تو صحیح میرے اللہ نے کتنی مدد نازل فرما دی ہے۔ صبح رسول پاک تشریف لائے، صحیح مسلم، ابو داؤد، کتابوں کے نام یاد رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضور اٹھے اور ایک دن پہلے چھڑی لے کے میدان میں آئے، ایک دن پہلے اٹھے، دیکھو میرے محبوب کے علم کی شان۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ اور ہمارے ایک شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرمایا کرتے تھے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ راز مانا، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ ایک دن پہلے حضور میدان میں آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں چھڑی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور میدان میں آئے اور حضور نے لکیر کھینچی، فرمایا کل یہاں ابو جال مرے گا۔ کب مرے گا؟ یہاں مرے گا۔ فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری لکیروں پہ نظر تھی، لوگ جنگ لڑتے رہے، میں لکیریں دیکھتا رہا، اللہ کی عزت کی قسم جہاں حضور نے چھڑی رکھی تھی جو مرا وہیں آ کے مرا ہے، جو مرا ہے وہیں آ کے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا